بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ما بعد۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم چاہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، اور اللہ کی اس عظیم نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی عظیم نعمت وہ دین کی نعمت ہے۔ وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور ہمیں بنایا مسلمان۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بڑی نعمت سے محروم ہیں، اس بڑی نعمت سے محروم ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی، وہ ہے اسلام کی نعمت۔ پھر اللہ نے جو اسلام کی جو نعمت دی، اس کے بعد بھی ہمیں بہت سی نعمتیں دی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سیزنز اور موسم عطا کرتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی کراتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سال بھر میں ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے کبھی دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں سال میں کچھ ایسے سیزنز عطا کرتا ہے جس میں ہم اچھے عمل کر کے سال بھر میں جو گناہ کرے اس کی تلافی ہو سکے اور اس کی کمی پوری ہو سکے۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے کہاں تھے؟ ابھی ہم تھے رمضان میں تھے، اور یہ بہت عظیم مہینہ تھا رمضان کا مہینہ۔ اب اس کے بعد ابھی ہم آج جس دن میں ہیں وہ ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک بڑا موسم ہے اور سیزن ہے کس کا؟ فل نیکیاں کمانے کا، نیکیاں کمانے کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اگر کہیں آفر لگا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے دور سے اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ جلدی سے آفر حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بھی چیز میں، چاہے کھانے پینے کی چیز میں ہو یا الیکٹرانکس میں ہو، کوئی بھی چیز میں اگر آفر لگتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بولتے کہ تو ایک کیا ہے، ایک موقع ہے اور ایک یعنی فرصت ملی ہے، اور ایک تاکہ ہم اس کو کیا کرنا، غنیمت جاننا۔ تو یہ دنیا کی آفرز ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ کا آفر آیا ہے، یہ 10 دن، صرف 10 دن ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم کو بہت بڑی نعمت ملی ہے، اور ہم زندہ ہیں اس وقت تک، اور ہم یعنی اللہ نے ہمیں زندگی دی کہ ہم نے پایا ان 10 دنوں کو۔ کئی لوگ کل ان کا انتقال ہو گیا، اب نا کل ہی رات کی خبر ہے، کل رات کی، کہ مدینے کے امام شیخ عبد المحسن قاسم کی امی کا انتقال ہوا ہے کل رات میں، آج صبح میں خبر آئی۔ تو لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا اور زندگی لمبی کی کہ ہم نے آج اس دن کو پا لیا، اور یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا ان 10 دن کو مکمل پائیں گے آخر تک یا نہیں پائیں گے۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند واللہ وہ ہے کہ جو ان دنوں کو غنیمت جانے۔ اس طرح اگر دنیا کے لحاظ میں اگر کسی کا کوئی سیزن آیا، کوئی کمانے کا، کوئی اگر بزنس مین ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، اور اس کے کاروبار کا سیزن آیا، یعنی اس کا کاروبار ہے آم بیچنے کا، اور آم کا موقع آیا اور آم کا زمانہ آیا، تو اگر وہ سو جائے اور اس میں محنت نہ کرے تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ بیوقوف ہے کہ اس کے کاروبار کا وقت آیا لیکن وہ سو گیا۔ تو لیکن جب ہمارے پاس، اور ہم جانتے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، اور ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، ہمیں نیکی زیادہ کمانا ہے تاکہ ہمیں جنتوں کے ٹاپ لیول مل سکے۔ اب یہ موقع آ گیا، اب یہ موقع ہمیں نصیب ہو گیا۔ تو عقل مند وہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جانتا ہے اور اس میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ صرف 10 دن ہے، اور بیوقوف اور نادان وہ ہے کہ جو ان 10 دنوں کے آنے کے باوجود بھی کیا کرے کہ وہ ان 10 دنوں کی قیمت نہ کرے۔ اب 10 دن کی کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی اس کا مقام ہے اللہ کے پاس۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی سورہ فجر میں، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور قسم ہے ان 10 دنوں کی، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام، کوئی ایسے دن نہیں ہے، العمل الصالح فیہن، کہ ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے۔ تو اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے رمضان میں یا رجب میں یا کوئی بھی سال کے کسی بھی دن میں،
لیکن وہی عمل کرنا ان 10 دنوں میں زیادہ افضل ہے. کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں کرنا زیادہ افضل ہے. اگر کوئی شخص نے پڑھا 2 رکعت شعبان میں یا رجب میں، اور اسی شخص نے نماز پڑھی 2 رکعت ان 10 دنوں میں، تو کیا افضل ہے؟ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا. اور کوئی بھی نیک عمل، فرمایا ما من ایام العمل الصالح، کوئی بھی نیک عمل، یعنی یہ نہیں کہا کہ روزہ نماز نہیں، کوئی بھی نیک عمل آپ کریں گے ان 10 دنوں میں تو یہ افضل ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ آپ وہی عمل کرنا کسی اور دنوں میں. تو کتنا وہ بیوقوف شخص ہوں گا کہ جس کو معلوم ہو گیا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کرنا، کوئی بھی عمل، چاہے تسبیح ہو، 2 رکعت نماز ہو، نفل ہو، تہجد ہو، وطر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ ہو، صلہ رحمی ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو، نیک کام ہو، لوگوں کے کام میں آنا، کوئی بھی کام، وہ جانتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اچھا عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس سے باقی دنوں میں عمل کرنے سے. لیکن پھر بھی نہ کرے، پھر بھی غفلت میں رہے، پھر بھی اپنے کھیل میں رہے، اور ان 10 دنوں کی قیمت نہ کرے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان کے آخری 10 دن میں کیا کرتے؟ اعتکاف کرتے ہیں. تو ان 10 دن یہ رمضان کے 10 دن سے بہتر ہے. تو جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا تاکہ وہ اس کو بڑا ثواب ملے، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں رمضان سے زیادہ محنت کرے. کیوں؟ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے بھی افضل ہے. یہ 10 دن کیا ہے؟ رمضان کے آخری 10 دن سے بھی افضل ہے اللہ کے نزدیک. لیکن راتیں کس کی افضل ہے؟ رمضان کی راتیں افضل ہے، رمضان کی آخری 10 راتیں. تو یہ 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الایام عند اللہ ایام العشر، سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک یہ 10 دن ہے. اور اس میں ایسے جمع ہوتے ہیں عبادتیں جو کبھی جمع نہیں ہوتے. ان 10 دنوں میں ایسی عبادتیں جمع ہوتی ہیں جو کبھی کسی اور جگہ جمع نہیں ہوتی. اس میں کیا جمع ہوتی؟ حج اور قربانی اور نماز طہورتی، روزہ، اللہ کا ذکر. تو ان 10 دنوں میں ایسے اعمال جمع ہوتے جو کسی اور دنوں میں جمع نہیں ہوتے. تو ان 10 دنوں کی کیا ہے؟ بہت بڑی یعنی فضیلت ہے. اور ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے یوم عرفہ کا دن ہے، جو عرفہ کا دن، جو کون سا دن ہے؟ جو 9 ذی الحجہ. یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ سب سے بڑا عظیم دن ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. بلکہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس دن سے زیادہ، جو عرفہ کا دن ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آتے ہیں، بندوں کے قریب آتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے. کہتے ہیں کہ کیا ہو، یعنی یہ بندے کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ یعنی یہ اس میدان میں، ایک چھوٹے میدان میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں جمع کیوں ہو گئے؟ اور کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے، اللہ کی جو پکار کے لیے آئے. اللہ نے پکارا تھا نا. یعنی حج کیا ہے؟ حج اللہ کی پکار کی ندا پہ لبیک کہنا ہے. اللہ نے کب پکارا؟ سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم پکارو لوگوں میں کہ وہ حج کریں، اللہ کے گھر کے پاس آئیں. تو اللہ کی پکار کے لیے ہم سب حاجی آتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اور لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم حاضر ہیں. یعنی اللہ نے دعوت دی، ہم حاضر ہو گئے. تو لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے پکارا، میں حاضر ہوں. تو جو شخص کو اللہ نے اگر حج کی توفیق نہ دی، تو اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی حج کی پکار پر لبیک کہنا اس کو مشکل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے باقی جو آرڈرز پہ لبیک کہے. وہ کیا کرے؟ اللہ کے باقی آرڈرز پہ لبیک کہے. اللہ نے ہر دن اللہ کا پکار آتا، مؤذن بولتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف 5 ٹائم. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہر دن 5 ٹائم. یہ بھی اللہ کی پکار ہے. اس پر بھی آپ بولیں گے لبیک یا اللہ، میں اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے کہا کہ گناہ مت کرو، آپ بولیں گے لبیک. اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، میں لبیک. اللہ نے کہا کہ نیک عمل کرو، لبیک. صرف لبیک حج میں نہیں ہے، لبیک ہر کام میں ہے. اللہ کے ہر آرڈر پہ آپ بولیں گے لبیک، میں اللہ میں حاضر ہوں. تو اس کا مطلب آپ پکے مومن ہیں. اگر صرف آپ حج میں لبیک کہہ رہے، باقی اس میں لبیک نہیں کہہ رہے، تو پھر اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے. تو یہ 10 دن انتہائی اہم دن ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ نا اس میں اب کرنا کیا ہے؟ یعنی ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟
اس میں بہت سی چیزیں ہیں کرنے کے. پہلی جو چیز ہے کہ اس میں سب سے اہم جو چیز ہم کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ ہم ان میں فرض کاموں کو پورا کرنا. یعنی رمضان میں بھی اور ان 10 دنوں میں بھی کہ بہت سے لوگ سے غلطی یہ ہوتی کہ ان 10 دنوں میں بہت سے کام کرتے ہیں لیکن جو فرض کام چھوڑ دیتے. فرض کام کیا ہے کہ جو فرائض ہے جو اللہ نے فرض کیے اس کی اگزامپل کیا ہے؟ 5 وقتی نمازیں. یعنی اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں بہت خواب پڑھ رہا، اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا، لیکن 5 وقت کی نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا، کتنی بری بات ہے. بلکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے کہ جو اللہ نے جو چیز فرض کی پھر نفل بعد میں آتی. آپ اگر روزے بھی رکھتے تو روزوں سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں میں کہ آپ 5 وقت کی نماز صحیح ادا کرنا فرسٹ لائن میں خشوع کے ساتھ. سب سے افضل عمل یہ ہو سکتا. اس لیے حج لوگ کیا بولتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حج ہے. لیکن حج کیا ہے؟ اسلام کا 5th رکن ہے. اور نماز کیا ہے؟ اسلام کی سیکنڈ پلر ہے. تو سب سے زیادہ ضروری نماز ہے. آپ حج کر رہے، آپ پہ حج فرض ہو گیا تو آپ حج کریے، اچھی بات ہے. حج کا موقع نہیں مل رہا تو سب سے پہلے نماز ادا کری صحیح سے. 5 وقت کی نمازیں ان 10 دنوں میں آپ کی ایک نماز ضائع نہ ہونا. اگر میں پوچھا کہ آج فجر کی نماز کون پڑھا، آج فرسٹ ڈے تھا اور آج کون پڑھا فجر کی نماز مسجد میں، تو بہت سے لوگوں نے پڑھے، بہت سے لوگ نہیں پڑھے. یہ بڑے دیر سے آئے، ایک رکعت چھوٹ گئی. نہیں، ہم بولیں گے یہ 10 دن سب سے اہم 10 دن ہے. اس طرح آپ نے کوشش کی کہ رمضان کے آخری 10 دن میں آپ کی ایک نماز مس نہ ہو بلکہ دیر بھی نہ ہو. اس طرح چاہیے کہ آپ ان 10 دنوں میں بھی آپ کی ایک نماز بھی مس نہ ہو بلکہ دیر سے بھی نہ آئے. فرسٹ لائن میں رہنا، یعنی اقامت سے پہلے آپ کا رہنا، آپ مسجد میں رہنا. تو پہلا کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں کہ وہ 5 وقت کی نماز فرسٹ لائن میں ادا ہونا، وہ بھی خشوع کے ساتھ مکمل. یعنی کیا مطلب اس کا کہ اذان ہوتے ہی اللہ کا پکار آ گیا، حی علی الصلاۃ، سب چھوڑ دینا. اللہ کا پکار آ رہا، مؤذن پکار رہا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور آپ کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، چاہے ان 10 دنوں میں ہو یا کسی اور دن میں. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ کامیابی ہے نہیں، یہ نماز. کیوں کامیابی ہے؟ یعنی کیوں یہ نماز کامیابی ہے اور سکسیس ہے؟ اس لیے کہ نماز صحیح پڑھیں گے تو آپ کی کیا ہوگا؟ آپ کو آخرت میں آپ کے لیے جنت ہے. آپ کو آخرت میں کیا ہے؟ آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ کامیابی ہے اصل. آپ جو بھی کام میں سب چھوڑ دینا. اللہ کا پکار آ گیا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، خلاص سب چھوڑ دی، نماز کی طرف آ گئے. لیکن اگر مؤذن پکار رہا اور آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، جو بھی کام ہے، تو یہ غلط بات ہے. تو ان 10 دنوں میں سب سے اہم کام نماز کی پابندی ہونا، 5 وقت کی نماز ہوگی. اس طرح سے ان 10 دنوں میں آپ جو کام کریں گے وہ ہے کہ روزے رکھیں گے. کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. اور 9 دن کے روزے، یعنی آج سے 9 دن کے مکمل روزے، فرسٹ ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحجہ تک. خاص طور پر کون سا دن؟ 9 ذی الحجہ، 9 جو ذی الحجہ، جو عرفہ کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کا دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس سے کہ کیا ہوں گے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف. کتنا بڑا آفر ہے، آفر ہے نہیں ہے. تو چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ اس دن عرفہ کے دن کا روزہ رکھے. اس طرح سے ان 10 دنوں میں اور کیا عمل ہے؟ اچھا، اللہ کا ذکر. تو اس سے اہم جو ذکر ہے اس میں جو کام ہے اللہ کا ذکر. اس لیے حدیث میں آتا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو ان 10 دنوں میں کثرت سے کرو تکبیر تحلیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تین چیزیں ہیں اس میں. پہلا تکبیر ہے، اور تکبیر تحلیل، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ. 3 کے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ. تو منی کیا یہ شارٹ فارم ہے کس کا؟ یعنی یہ ذکر کا. اس طرح سے اور وہ سے کیا شارٹ فارم سے، اور کیا شارٹ فارمس؟ ایک ہے استغفر اللہ کا کیا ہے؟ استغفار. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا حوقلہ، کیا ہے؟ حوقلہ. ٹھیک ہے نا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسملہ. اور صرف بسم اللہ کا
تسمیہ، اس طرح سے کیا ہے یہ شارٹ فارم سے. تو ان 10 دنوں میں جو کام کرنا ہے وہ جو اہم کام ہے ایک وہ ہے اللہ کا ذکر. کیا اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے اہم چیز اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مطلب کیا ہے اللہ اکبر کا؟ ہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اکبر یہ عربی میں آتا تفضیل کے صیغے میں، یعنی ایک ہے کبیر بڑا، اکبر مطلب صیغہ تفضیل کا ہے، یعنی بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ ہر چیز سے. یعنی وہ یہاں اللہ نے یہاں ذکر نہیں ہے کہ کس سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ ہر بادشاہ سے بڑا ہے، اللہ ہر جو پرائم منسٹر سے بڑا ہے، اللہ ہر دنیا کی بڑی جو ملٹری سے بڑا ہے، اللہ آپ کے ہر ٹینشن سے بڑا ہے، اللہ آپ کی ہر مصیبت سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں. وَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. جتنی جو بھی بڑی چیز ہے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ اس سے بڑا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تو جب ہم بولیں گے اللہ اکبر، جب تکبیر بیان کریں گے ان 10 دنوں میں، تو اس معنی سے پڑھنا اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، بلکہ ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہر سیکنڈ محتاج ہیں، اور اللہ ہمارے سے ہر لحاظ سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد کیا مطلب؟ اللہ بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ہر سیکنڈ اللہ کی ضرورت ہے. یہ ہے اللہ الصمد اور اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اے اللہ مجھے آپ ایسا ورڈ سکھائیے، ایسے ورڈ سکھائیے جس سے میں آپ سے دعا کروں، ایسے مجھے کلمات سکھائیے اس سے میں آپ کی دعا کروں. تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کے سارے لوگ یہی بولتے، سارے مخلوقات یہی بولتے، مجھے کچھ خاص چیز سکھائیے، مجھے کچھ خاص چیز سکھائیے. یعنی لا الہ الا اللہ تو بولے یہ تو کیا نارمل ہے، یہ کیا ہے؟ نارمل ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات والارض وعامرهن غیری، اگر آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والے سب کے سب میرے علاوہ، کسی علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، ایک پلڑے میں رکھ دیے، اس میں ترازو کے ویٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دیے، اسکیل کے ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ رکھ دیے ایک پلڑے میں، تو کیا بھاری ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ. تو کتنا بڑا کیا ہے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو جب ہم پڑھتے وقت اس چیز کا خیال کریں گے، کس کا؟ لا الہ، یعنی یہ جو بڑی جو معنی ہے ان اذکار کی. پھر الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ ساری تعریف، یہ مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کی لائق ہے. اگر لوگ دنیا میں عام طور پر تعریف کرتے لوگوں کی تین وجہ سے، یا تعریف کرتے کہ انہیں اس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہیں، انہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا خوبصورت ہے، یا بہت اس کے اندر ٹیلنٹس ہے، یا اس کی تعریف کرتے کہ انہیں آپ پر بہت احسان کرا، اس کا آپ پر بہت احسان ہے، تو آپ تعریف کرتے اس کی، اس لیے کہ انہیں آپ کی مدد کرا. یا لوگ کبھی تعریف کرتے کسی کی اس لیے کہ ڈر کے تعریف کرتے، ڈر کے کہ انہیں بہت بڑا ہے، بہت پاورفل ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ تین چیزیں اللہ میں ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پہلی چیز کیوں؟ جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ، یعنی ہر کمال اللہ کے اندر ہے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے بندوں پر، سب احسان اللہ کی طرف سے. پھر تیسری چیز مالک یوم الدین، کہ اللہ کی تعریف اس لیے بھی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہ تین چیزیں اللہ کے اندر جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے. تو یہی اذکار پڑھتے وقت ان معنوں کا آپ خیال کرنا، اور کیا کرنا، اس کے استحضار کرنا، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جو ایک اہم بات جو ہم ذکر کریں گے تکبیر کے متعلق، تکبیر کے 2 قسمیں ہیں ان 10 دنوں میں. ایک کیا ہے؟ تکبیر مطلق، اور ایک تکبیر مقید. ایک
بغیر کسی قید کی تکبیر، وہ کیا ہے؟ وہ کل سے شروع ہو گئی، یعنی فرسٹ ذی الحجہ کی مغرب سے، یعنی رات سے آپ ہمیشہ کیا کریں گے؟ آپ تکبیر کریں گے ہمیشہ، ہر جگہ، بازاروں میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں کیا کرتے؟ یعنی بازار میں نکلتے، کیا کرتے؟ بازار میں نکلتے اور زور سے تکبیر پڑھتے، تو لوگ ان کو سن کے کیا کرتے؟ وہ بھی کیا کرتے؟ تو مدینے کے پورے بازاروں میں تکبیر کی آواز گونجتی۔ تو یہ سنت ہے کہ ہم کیا کرنا، ہر جگہ، بازاروں میں، راستے میں، کیا کرنا، گھر میں، باہر تکبیر پڑھنا۔ یہ کب سے لے کے ہے؟ یہ فرسٹ ذی الحجہ کی مغرب سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک مکمل تکبیر، لگاتار تکبیر، ہر حالت میں۔ آپ وضو سے ہے، وضو سے نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے ہے، بیٹھے ہوئے ہے، کھڑے ہوئے۔ ایک ہے تکبیر مقید، یہ کا شروع ہوتی 9 ذی الحجہ سے، عرفہ کے دن کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اثر تک۔ 9 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ تک کی اثر تک، کی اثر کی نماز تک۔ یہ کیا ہے؟ ہر نماز کی بات، ہر نماز کے بعد آپ بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کون سی نماز ہے؟ صرف فرض نماز، نفل نماز نہیں، صرف کون سی؟ فرض نماز۔ تو یہ تکبیر کا وقت ہے، یہ کیا ہے؟ تکبیر کا، یہ تکبیر کا وقت ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس میں تکبیر کریں گے۔ اور کیا ہے اور جو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اس میں، وہ ہے یعنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آپ کیا کریں گے؟ ان 10 دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کر لیں، کیا کہہ رہے ہو؟ ان 10 دنوں میں کم سے کم ایک قرآن آپ ختم کر لیں۔ اس طرح سے ان 10 دنوں میں جو اچھا عمل ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اگرچہ 1 ریال۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایسے کام کریے جس کا ثواب صدقہ کا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ صدقہ ہے، والحمدللہ صدقہ ہے، اور کسی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ آپ کبھی راستے میں گئے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو بولے بھائی نماز پڑھیے، صدقہ مل گیا۔ کوئی شخص جھوٹ بول رہا، اس کو آپ بولے جھوٹ مت بولیے، صدقہ مل گیا۔ کوئی داڑھی کاٹا، اس کو آپ بولے داڑھی چھوڑ لو، صدقہ ہے۔ کوئی عورت نقاب نہیں کر رہی، اس کو آپ بولے نقاب کر لو، صدقہ ہے۔ اس طرح سے کوئی سگریٹ پی رہا، اس کو آپ بولے بھائی یہ حرام ہے، مت پیئے، صدقہ ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا بھی اور برائی سے روکنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ کتنا آسان ہے۔ اس طرح سے ان 10 دنوں میں جو چھوٹا کام بڑا ثواب کیا ہے؟ اشراق تک بیٹھ جانا۔ اشراق تک بیٹھیں گے آپ کو کیا ملیں گا؟ مکمل حج کا ثواب ملیں گا۔ تو ضائع مت کریے ان 10 دنوں میں اشراق تک بیٹھنا، صرف 10 دن۔ اور اشراق تک بیٹھنا کتنا ہے؟ آپ فجر پڑھ کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ لیے، ایک پارہ اذکار پڑھ لی، صبح کے اشراق ہو جاتی۔ 2 رکعت، صرف آپ 2 رکعت پڑھ لیے، آپ کو ثواب مل گیا حج عمرے کا۔ اتنی بڑی بات ہے، آفر ہے نہیں ہے، آفر ہے۔ تو ان 10 دنوں کو ضائع مت کریے، اس میں جو بھی عمل ہو سکتا کریے۔ اس طرح سے ان آخری جو اچھا عمل ہے ان 10 دنوں میں، حالانکہ بہت سے عمل ہے، کوئی بھی عمل، میں بولا کہ العمل الصالح، حدیث میں آیا العمل الصالح، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل، وہ ہے قربانی کرنا۔ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ قربانی کرنا بھی ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قربانی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کیا کرنا، عید کے دن، 10 تاریخ کے دن، عید کی نماز کے بعد اللہ کے لیے آپ ایک جانور کو ذبح کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک جانور کو ذبح کرنا، چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکرا ہو، 3 میں سے کوئی ایک کیا کرنا، آپ ہے نا اس کو آنا، آپ ذبح کرنا اللہ کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو ان بکروں کا نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا اللہ کو؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تقوی پہنچتا۔ تو قربانی کا جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تقوی، کہ آپ، اللہ نے حکم دیا، آپ نے ذبح کیا بکرا اللہ کے لیے۔ اس طرح سے قربانی کا جو اہم مقصد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ نے ہم کو بڑی نعمت دی، کہ اللہ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جانور بھی ان کے اندر جان ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اپنے فضل سے
ہمارے لیے انسانوں کو کیا کرا ان حیوانات کو مسخر کر دیا. کیا کیا ہمارے لیے یہ مسخر کر دیا. تو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اور اس طرح سے جو قربانی کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اور ان کے قصے کو یاد کرنا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے قصہ ان کا. تو یہ قربانی کے اہم مقاصد ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایام تشریق جو ہے، جو عرفہ کا دن آخری دن ہے روزے رکھنے کا. پھر عید کا دن، یہ دن ہے خوشی منانے کا، اللہ کے ذکر کا، گوشت کھانے کا اور خوشی منانے کا. عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن حدیث میں ہے یا ایوم العید، عید کا دن، ویام تشریق وہ کیا ہے 11 12 13 ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے. کون سے؟ یہ 3 دن، یعنی 4 دن، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن. عید کا دن 10 تاریخ، 11 12 13، یہ 4 دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن. بات واضح نہیں میری؟ تو چاہیے کہ آپ لوگ ہم کیا کرنا، ان 10 دنوں میں کثرت سے جو ہو سکتا کریے، جو ہو سکتا کریے، اس لیے کہ یہ سب سے افضل دن ہے. اور سب سے غافل اور بیوقوف انسان وہ ہے کہ ان 10 دنوں کے آنے کے باوجود بھی کیا کرے کہ اپنا آپ ضائع کر دے کسی کھیل تماشے میں، گھومنے میں، پکنک میں، یا اسی بس ٹائم ضائع کرنے میں، یا موبائلس میں یا گیمس میں. نہیں، یہ آپ جس طرح نے آپ نے کوشش کی کہ رمضان کے آخری 10 دن میں کچھ نہیں کرنا، سب چھوڑ دینا، اس سے زیادہ ضروری کیا ان 10 دنوں میں کرنا، سب چھوڑ دینا، صرف 10 دن. پھر عید میں آپ جو کرنا کریے. ٹھیک ہے، یہ 10 دن کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے افضل 10 دن ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان 10 دنوں میں جو بھی اچھے عمل ہے وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.